السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، آج کے اس نشست کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ معزز سامعین، انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جو اعجازات بخشے ہیں ان میں ایک اعجاز یہ ہے کہ پیغمبروں کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مذکور ہیں، اور ان خوابوں کا برحق ہونا بھی مذکور ہے۔ دلیل سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور آیت نمبر 4 میں اللہ کا فرمان ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے ابو جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو، سورج چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب کے سب مجھے سجدے کر رہے ہیں۔ اور سورہ صافات سورہ نمبر 37 اور آیت نمبر 102 میں اللہ کا فرمان ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ بوڑھے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو سکے، تو باپ نے اسے کہا، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، کہیے آپ کی کیا مرضی ہے، کیا رائے ہے۔ بیٹے کا جواب سن لیجئے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابو جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، میری مرضی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے ذبح کریں، میں کوئی دم نہیں ماروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اور سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 اور آیت نمبر 27 کے اندر اللہ کا فرمان ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا۔ ان آیات مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب سچے اور برحق ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس نشست میں امام الانبیاء سید الرسول خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مفصل خواب بیان کرنا چاہتا ہوں، جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سنایا۔ پہلا مقام کتاب الجنائز کے اخیر میں ہے اور دوسرا مقام کتاب التعبیر میں ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے پوچھتے کہ کیا گزشتہ رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب سناتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کی تعبیر فرماتے۔ ایک دن حسب معمول اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے پوچھا،
لیکن کسی نے کوئی خواب نہ سنایا، اس دن کسی نے کوئی خواب نہ سنایا۔ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابیوں، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، میرے پاس دو شخص آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے ارض مقدس کی جانب لے گئے۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور ایک کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کی کنڈی تھی، وہ اس کو اس شخص کی ایک باچھ میں داخل کرتا اور گدی تک اس کو چیرتا تھا، پھر اس کی دوسری باچھ کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا۔ میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی آپ آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا تھا، اور ایک دوسرا شخص پتھر لے کر اس کے سر کے پاس کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا۔ جب وہ شخص اس کو پتھر مارتا تو پتھر لڑھک جاتا، تو پتھر اٹھانے کے لیے اس کی جانب چلتا، اس تک پہنچتا نہیں تھا کہ اس کا سر درست ہو جاتا، تو وہ شخص پھر اس کو پتھر مارتا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی آپ اور آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ ہم ایک گڑھے کے پاس پہنچے جو تنور کے مشابہ تھا، اس کے اوپر کا حصہ اور نچلا حصہ کھلا تھا، اس کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ بلند ہوتی تو اس میں موجود لوگ بھی بلندی کی جانب آتے، قریب تھا کہ لوگ اس سے باہر نکل جائیں، اور جب آگ نیچے جاتی تو لوگ بھی نیچے چلے جاتے۔ اس میں ننگے مرد، ننگی عورتیں تھیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی آپ اور آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر پہنچے، اس میں ایک شخص نہر کے درمیان کھڑا تھا اور ایک شخص نہر کے کنارے پر تھا، اس کے آگے پتھر تھی۔ نہر میں موجود شخص جب نہر سے نکلنے کا ارادہ کرتا تو کنارے والا شخص اس کو پتھر مارتا اور اسے واپس لوٹا دیتا۔ وہ جب بھی نہر سے نکلنے کا ارادہ کرتا تو کنارے والا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا تو وہ وہیں لوٹ جاتا جہاں پہلے تھا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ اور آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ ہم ایک سرسبز و شاداب باغ کے قریب پہنچ گئے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا، اور درخت کی جڑ کے قریب ایک بزرگ شخص اور کچھ بچے تھے، اور وہاں ایک اور شخص درخت کے قریب تھا، اس کے سامنے آگ تھی جس کو وہ جلا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وہاں ایک درخت پر لے گئے اور درخت کے درمیان ایک مکان میں لے گئے، میں نے اس سے بہتر مکان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا اور اس مکان میں بوڑھے جوان بچے عورتیں تھے۔ پھر انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا اور ایک دوسرے مکان میں لے گئے جو پہلے مکان سے بھی زیادہ خوبصورت اور بہتر تھا، اس میں بھی بوڑھے جوان لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی دریافت فرماتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج رات تم نے مجھے سیر کرائی ہے، مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ضرور بتلائیں گے، سنیے، وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ جس کی باچھیں چیری جا رہی ہے، یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا، اور اسے جھوٹی باتیں لے کر اطراف و اکناف میں پہنچائی جاتی تھی، اسے جھوٹ کی سزا دی جا رہی ہے اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔
پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ نے دیکھا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے تو یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا علم عطا کیا، لیکن وہ رات بھر سویا رہا، دن بھر اس کے مطابق عمل نہ کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے فرض نماز بھی نہ پڑھی، اسے قیامت تک یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ نے تنور میں دیکھا وہ زانی ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، اور جس شخص کو آپ نے خون کی نہر میں دیکھا وہ سود خور ہے، سود کھایا کرتا تھا، اور جس کو آپ نے دیکھا یعنی وہ بزرگ شخص جس کو آپ نے دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کے بچے ہیں، اور جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا دربان یعنی فرشتہ ہے، اور وہ پہلا مکان جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مومنوں کی رہائش گاہ ہے، اور وہ دوسرا مکان جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ شہداء کی رہائش گاہ ہے، اور میں جبرائیل ہوں یہ میکائیل ہے۔ پھر انہوں نے ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو میرے سر پر بادل جیسی کوئی چیز تھی، ایک روایت میں ہے کہ سفید بادل کی طرح تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی رہائش گاہ ہے، آپ کا محل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو جاؤں۔ ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب آپ کی عمر ختم ہو جائے گی تب آپ اپنے رہائش گاہ میں داخل ہو سکیں گے۔ معزز سامعین، اس لمبی حدیث میں بنیادی طور پر کل 7 باتیں سمجھائی گئی ہیں، اور 4 باتیں 4 گناہوں کی خطرناکی پر مشتمل ہے، اور 2 چیزیں ایمان اور شہادت کی فضیلت پر مشتمل ہے، اور ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت، رفعت و بلندی شان پر دلالت کرتی ہے۔ اب ان گناہوں کی قدر تفصیل مختصر طور پر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا گناہ یہ ہے، پہلا گناہ جھوٹ بولنا۔ اس حدیث میں جس جھوٹ کی خطرناک سزا بیان کی گئی ہے وہ ناولوں، فلموں، ڈراموں، لطیفوں والا جھوٹ ہے، کیونکہ آپ کو بتلایا گیا کہ جس کی باتیں چیری جا رہی ہے وہ جھوٹا انسان تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا، اور اس کا جھوٹ دور دراز تک مشہور ہو جاتا تھا۔ تو یہ جھوٹی کہانیاں، ناول، افسانے، ڈرامے، یہی وہ جھوٹ ہے جو دور دراز تک پھیل جاتا ہے، اور اس کی تائید دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت بحث بن حکیم اپنے والد سے، اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے دوزخ ہے، دوزخ ہے، دوزخ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ بیٹا باپ کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، بھائی بھائی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جبکہ اس جھوٹ کا انجام کس قدر خطرناک اور بڑا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ایک شخص صرف اس لیے ایک بات کہتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے ہنسائے، تو وہ اس بات کی وجہ سے آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت سے زیادہ گہرے مقام میں گرایا جائے گا، اور بلا شبہ ایک آدمی اپنے پاؤں کے پھسلنے سے اتنا نہیں گرتا جتنا اپنی زبان کی لغزش کی وجہ سے گرتا ہے۔ لیکن آج یہ خطرناک جھوٹ ہماری تفریح بن چکا ہے۔ ہر وقت ناول، افسانے، فلمیں، ڈرامے، لطیفے، شگوفے، اللہ کی پناہ جھوٹ ہی جھوٹ۔ بڑے مزے سے ہم جھوٹ لکھتے بھی ہیں،
جھوٹ پڑھتے بھی ہیں، جھوٹ دیکھتے بھی ہیں، اور اپنی زبانوں سے یہ جھوٹ لوگوں کو سناتے بھی ہیں۔ آج یہ خطرناک جھوٹ ہمارے دلوں کا قرار بن چکا ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے، ہمارا پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے، جبکہ اس جھوٹ کا انجام کس قدر خطرناک اور بڑا ہے۔ اور دوسرا جو گناہ ہے قرآن مجید پر عمل نہ کرنا۔ آج ہمارے خاندانوں میں، برادریوں میں یہ رجحان تو ہے کہ اپنے بچے کو حافظ قاری بنائیں، لیکن اس کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ بچہ قرآن کا حافظ تو بن جاتا ہے، لیکن سارا دن گیمیں کھیلتا، بدعملیوں میں مصروف رہتا ہے۔ بدعمل قاری اور حافظ کی یہ سزا بیان کی گئی ہے کہ اسے قبر میں قیامت تک سر کچلنے کا عذاب دیا جائے گا۔ آج کتنے حافظ اور قاری ایسے ہیں کہ ان کی ماں قاری قاری کہہ کر پکارتی ہے، باپ حافظ حافظ کہہ کر پکارتا ہے، لیکن اس حافظ اور قاری کی حالت یہ ہوتی ہے کہ رات کو تہجد تو پوجا، فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، فرض نمازوں کا اہتمام بھی نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ ضرور بناؤ، لیکن باعمل بناؤ، بااخلاق بناؤ۔ ایسا حافظ نہ بناؤ کہ سینے میں قرآن ہے چہرے پر داڑھی نہیں، سینے میں قرآن ہے زبان گندی ہے، سینے میں قرآن ہے دل گندا ہے۔ ایسا حافظ نہیں بناؤ، بلکہ ایسا حافظ بناؤ کہ شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ ایسا حافظ بناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اپنے چہرے پر سجائے ہوئے ہو، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہو۔ تو اس مضمون کے تعلق سے چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اس حدیث میں ذکر کردہ تمام کے تمام خطرناک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔